صدارت سب سے آسان بھی ہوتی ہے اور سب سے مشکل کام بھی ہے۔ آسان اس طرح ہے کہ سب کی سن کر اپنی کہنا ہے، اور مشکل یہ ہے کہ کیا کہنا ہے۔ اسی گفتگو کی حالت میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں، وہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں کہ نعرے ضرور لگائیے، نعرے آپ کی طبیعت اور کردار کے عکاس ہوتے ہیں، لیکن مرثیوں کے اوپر کوئی نعرہ لگایا نہیں جاتا۔ جب ہم کوئی کام کر نہیں رہے ہیں اس پر کوئی نعرہ لگانا مناسب نہیں ہے۔ خوشی پر، اتساہ پر، جذبے پر، بڑے کارنامے پر، اس پر تو نعرے لگائے جا سکتے ہیں، لیکن جب امت کا مرثیہ پڑھا جاتا ہو تو اس پہ نعرہ لگانا مناسب نہیں ہے۔ جو آخری نظم تھی وہ امت کا مرثیہ تھا، جس پر ہم بڑے شوق سے نعرے لگا رہے تھے۔ تو برائے مہربانی آئندہ اس کا خیال رکھیے کہ نعرے ضرور لگائیے، بھرپور لگائیے، جتنی توانائی ہے سب خرچ کر دیجیے، لیکن ذرا دیکھ کر لگائیے کہ کب کہاں لگائے جا رہے ہیں۔ اس درخواست کے ساتھ میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ اس میں بہت سارے مقررین حضرات ہمارے تھے، انہوں نے بہت ہی قیمتی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، ہر ایک بات ان کے قیمتی اور سونو تولی تھی۔ انہی چیزوں کا جو ہے تذکرہ انہوں نے کیا جو ان کے ٹاپک سے ریلیونٹ تھا۔ صرف ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے کر کے دو نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ مثلا یہ کہ تاریخ ہماری گولڈن تاریخ ہے، اور جو قومیں غیر معمولی ہوتی ہیں وہ تاریخ پڑھتی ہیں اس لیے کہ انہیں تاریخ بنانی ہے۔ وہ تاریخ اس لیے نہیں پڑھتی کہ تاریخ سنانی ہے، وہ تاریخ اس لیے نہیں پڑھتی کہ تاریخ کو پروسنا ہے، تاریخ اس لیے پڑھتی ہے کہ تاریخ کو بنانا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تاریخ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک تاریخ کو رقم کرنا ہے، بنانا ہے۔ جب تاریخ کا پہیہ چلتا ہے تو کون تاریخ داں ہے معلوم نہیں کیا جاتا، بس تاریخ کے بنانے والے اپنا کام کرتے ہیں، اور آنے والا مورخ ان کے نام کا جو ہے گنگان گاتا ہے، ان کی تاریخ کو لکھتا ہے۔ ہم دعا کریں کہ پروردگار بھارت ورش میں کفر کے سب سے بڑے اور سب سے آخری گڑھ میں اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کی تاریخ کو رقم کرنے کا موقع عطا کرے۔ دوسری بات آپ سے عرض کرنی ہے، جو ہمارے مقررین حضرات نے اپنے نکات رکھے ہیں، مثلا یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے ہی زوال امت کو آتا ہے، اور اللہ سے وابستگی کے نتیجے میں ہی عروج اس امت کو ملتا ہے۔ نظام زندگی بھی رب سے وابستہ ہونا چاہیے، جہاں تک انفرادی زندگی ہے وہ بھی اللہ سے وابستہ ہونا چاہیے، اور نظام زندگی بھی رب سے وابستہ ہونی چاہیے،
تبھی عام انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو ہماری ضرورتیں ہیں، جو ہمیں عروج تک لے جاتی ہیں، دعوت و جہاد ہے اور اجتہاد ہے، ان خیالات کا اظہار بھی یہاں پر کیا گیا۔ حالات اس وقت احزاب جیسے ہیں، جنگ خندق جیسے حالات ہیں، ساری قومیں مسلمانوں کو دعوت تام دے رہی ہیں، دسترخوان کھلا ہوا ہے اور ہم پہ ساری قومیں ٹوٹ پڑ رہی ہیں، ہم تر نوالا ہیں، لہو لہو ہیں اور ہر طرف ہمارے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ یہ عام صورتحال یہاں بیان کی گئی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایمان محکم، حکمت و بصیرت، صبر و استقامت، اتحاد و اتفاق، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم سربلندی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں جو چیزیں جس کے ذو معنی لیے جاتے ہیں، جس کی ڈبل میننگ لی جاتی ہے، جس کی بہت سارے امت کے بہت سارے گروہ اس سے وابستہ ہیں، مثلا یہ کہ ایمان کی بڑھوتری کب ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ کب ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے دو ہی مقامات بیان کیے ہیں۔ ایک تو ایمان میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، جب اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، وہ تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا موقع جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے ایمان کا، جس میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے، اس کو محکم بنا دیتا ہے، وہ ہے کہ جب دشمن گھیر لیتا ہے اور کمک کی کوئی امید نہیں رہتی، آدمی سمجھتا ہے کہ اب تو گئے، کوئی مدد کو نہیں نظر آتا، نہ کسی طرف آواز بلند ہوتی ہے، اب آدمی سمجھتا ہے کہ اب ہم تو گئے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ، جو لوگ ایسی حالت میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور خدا اور رسول کی بات کو سچ مانتے ہیں، دشمنوں کے نرقے میں بھی خدا کی بات کو اور حق بات کو حق کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ایمان میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اور یہی دو مقامات قرآن مجید نے دو مرتبہ بیان کیے۔ ایمان کا محکم ہونا اللہ کے رسول کی وہ حدیث میں بھی متعین کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے لیے دیے، جو اللہ کے لیے دوستی کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روک لے، اس نے اپنی ایمان کا تکملہ کر دیا ہے۔ صرف دوستی ہی نہیں، اللہ کے لیے دشمنی بھی کرنا پڑے گی۔ اور ہمارا مزاج دشمن شناس بھی ہونا چاہیے۔ دوستوں کے جھرمٹ میں ہم تو نپٹ لیتے ہیں معاملات کو، لیکن دشمن کون ہے اس کا تعارف بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ کون دشمن ہے، کون دوست ہیں، کن کی ہمدردیاں دوستی کو نبھاتی ہیں اور کن کی ہمدردیاں دشمنی کو نبھاتی ہیں، اس کا بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے اہل ایمان کے دشمنوں کا تذکرہ بڑی سیریز سے کیا ہے۔ اللہ کی یہ کتاب ایک ایک کردار کو کھول کر بیان کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے دشمنوں کا بھی تعارف ہم سے کرواتی ہے۔ کہتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے خطوات کی پیروی مت کرو، خطوات الشیطان کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کو دشمن قرار دیا ہے قرآن مجید نے۔ اس سے نپٹنے کے گر سکھائے ہیں احادیث نے۔ خواہشوں کو کنٹرول کرنا، تمناؤں آرزوں پر روک لگانا، دل جو چاہتا ہے اس کو دبا دینا، دنیا کی تمنا میں جو دل ہوا اڑتے ہیں، مادہ پرستی کا جو رجحان پیدا ہوتا ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنا شیطان سے مقابلہ کرنے کی طاقت کو پیدا کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی لیے۔ دوسرے کہا کہ لَتَجِدَنَّ النَّاسَ عَدَاوَةً
کہ تم اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ من حیث القوم قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہود اور مشرکین تمہارے دشمن ہیں۔ ہاں، ان میں کا کوئی سعید روح مسلمان ہو جائے، کوئی محمد اسد لیوپورٹ سے محمد اسد ہو جائے، کوئی جیلون سے مریم جمیلہ ہو جائے، یہ بالکل الگ بات ہے۔ کوئی فرد اپنی سعید روحی کی وجہ سے مسلمان ہو جائے، لیکن من حیث القوم یہ دو قوموں کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ انسانوں میں سب سے زیادہ دشمنی یہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ان سے نپٹنے کا بھی طریقہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بھی قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اس کو آپ پڑھیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے تو یہودیوں سے مقابلہ کرنا اور مشرکین سے مقابلہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور دعوت سے لے کر جہاد تک وہ پورا پروسیس ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، جو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ دعوت اس معنی میں نہیں کہ آپ کچھ انفارمیشن دیتے ہوں، دعوت اس معنی میں نہیں کہ کچھ غلط فہمیاں دور کی جاتی ہوں، دعوت اس معنی میں نہیں کہ ہمارے اسٹیج پہ کسی غیر مسلم ودوان کو لا کر اسلام کی خوبیاں بیان کی جاتی ہوں۔ یہ دعوت کا وہ طریقہ نہیں ہے جو نبوی طریقہ ہے۔ دعوت کا وہ نبوی طریقہ ہے ٹھیٹ، کوئی آپشن کے بغیر۔ وہ بھی دعوت نہیں ہے جس میں یہ آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی کتابیں پڑھ لی ہیں، اب ذرا قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو واحد ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے اس دین کو تم قبول کرو۔ ٹھیک بات ہے، دعوت یہ ہے، کوئی آپشن نہیں ہے سوائے یہ کہ مکتی اور نجات تم چاہتے ہو، دنیا میں مسائل کا حل چاہتے ہو، اللہ کے دین سے جڑنے کے بغیر تمہارے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک دعوت، اس دعوت سے لے کر اس جہاد تک جس کا تذکرہ بار بار اس محفل میں آتا رہا ہے۔ جہاد اپنے نفس سے لے کر، جہاد اللہ کی اس کتاب کو لے کر، اور جہاد اپنے مالوں کو لے کر، یہاں تک کہ اپنے جانوں کے نذرانے بھی اس دین کے لیے قربان کر دینا، وہ تمام مفہومات میں وہ جہاد ہے جو دعوت سے لے کر جہاد تک کے فاصلے کو طے کرتا ہے۔ یہ علاج ہے ان دشمنوں کا جو یہود اور مشرکین ہیں، جو اسلام اور قرآن مجید اور احادیث نے بتلائے ہیں۔ پھر ان دشمنوں کا بھی ذکر قرآن مجید کرتا ہے جو بہت پیارے اور لاڈلے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید بہت عجیب بات کہتا ہے۔ کہیں تو کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے زینت ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ تمہارے بیٹے یہ زینت زندگی کی زینت ہے۔ کبھی اس کو زینت کہتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ المال والاولاد فتنہ، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اور کبھی یہ کہتا ہے قرآن مجید کہ تمہاری اولادیں اور تمہاری بعض بیویاں تمہارے دشمن ہیں، فعادوہم، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے کہا فاحذروہم، ان سے بچے رہو۔ آدمی جن سے محبت کرتا ہے، جن سے پیار کرتا ہے، جن کے جو خواہشوں کی، جن کی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے، ان کو بھی قرآن مجید میں ایک حصے میں جا کر یہ بات کہی ہے تمہارے دشمن ہیں۔ ان سے بھی لڑنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ ان کی خواہشوں تمناؤں میں تم اپنے دین کو بھول نہ جانا، اپنی آخرت کو نظر انداز مت کر دینا، اللہ سے وابستگی کو چھوڑ نہیں دینا۔ ان سے بچ کر یہ سب کرنے کی ضرورت ہے۔ فاحذروہم، ان سے بچو، ایسی وہ اولادیں اور ایسا وہ خاندان جو تم کو دین سے ہٹا دے، یہ تمہارا دشمن ہے۔ اس دشمن کی بھی نشاندہی قرآن مجید نے کی ہے، اور دشمنوں کو بھی جو امت کے آستین مار ہوتے ہیں،
جو سانپ بن کر آستین کے اندر پلتے ہیں، ان دشمنوں کی طرف بھی قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔ سورہ منافقون پڑھیے آپ تو اس کے اندر بہت صاف طور سے کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہے، اب ان سے بھی بچو۔ منافقین سے لڑنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، منافقین کو منافق کہنے کے لیے بھی نہیں کہا گیا ہے، منافقین کو منافق سمجھنے کا اختیار دیا گیا ہے اور ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان سے بچو۔ اور بہت سارے دشمنوں کا تذکرہ قرآن مجید کہتا ہے جس میں یہ بات ہے کہ عدو اللہ و عدوکم، اللہ اور اللہ اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو تم ترحبون عدو اللہ و عدوکم، کہ تم اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو، اور ان کو جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ ایسے دشمنوں کا بھی ذکر قرآن مجید کرتا ہے جو انویزیبل ہے، جو نظروں سے نظر نہیں آتے، جنہیں آپ نہیں جانتے ہیں لیکن وہ برابر دشمنی کرتے ہیں، جن کے بارے میں آئے کہ ان کے منہ کی افواہیں، یہ جو زبان سے کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے زیادہ غیظ و غضب ان کے سینوں کے اندر بھرا ہوا ہے۔ ایسے دشمنوں کے بارے میں بھی نشاندہی قرآن مجید کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری چالاکی اور ہماری عقل مندی تو یہ ہے کہ ہم ان دشمنوں کا سرے سے کوئی علم حاصل کریں۔ جب ہم دوستوں کے بارے میں جانتے ہیں تو اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی علم حاصل کریں کہ کون ہے وہ دشمن۔ امت مسلمہ کبھی بھی کامیابی کی راہ پر نہیں پڑ سکتی جب تک وہ اپنے دشمنوں کا تعارف حاصل نہ کر سکے، اور تعارف کے بعد ان کے قلع قمع کرنے کا کوئی ایکشن پلان نہ بنا سکے، اس کے بغیر امت مسلمہ کی سربلندی ممکن نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ جو باتیں میں نے کی ہے کہ دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، دینا بھی اللہ کے لیے اور روکنا بھی اللہ کے لیے، دینے کی جو حیثیت ہے روکنے کی حیثیت میں بھی آنا چاہیے، اور یہ روکنا بھی اللہ کے لیے ہو، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا، تکمیلہ کر دیا۔ یہ بات جو احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ حکمت و بصیرت کی باتیں بھی آئی ہیں، لیکن اس وقت حکمت اس کو سمجھا جاتا ہے کوئی کام نہ کیا جائے، یہ حکمت ہے۔ حکمت کسی کام کو کرنے کے لیے بہتر طریقہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں، لیکن امت نے ایک مزاج بنا لیا ہے کہ کوئی کام نہ کیا جائے، یہ حکمت ہے۔ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ حکمت کے معنی بالکل کام کرنے کے نہیں ہے، بلکہ کام کو احسن طریقے سے کرنے کے۔ جب امت کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی اور اسی کو حکمت سمجھتی ہے، مثلا پرسنل لا بورڈ کا مسئلہ آ گیا، اب امت یہ سمجھے کہ اس وقت ٹکراؤ پیدا ہوگا، حکومت کے تیور بالکل تیز ہیں، ایسے وقت میں یہ کچھ نہ کیا جائے، یہ حکمت ہے۔ معاف کیجئے، یہ حکمت نہیں۔ اس وقت کھڑے رہا جائے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے کے بت توڑ دیے تھے، یہ تو حکمت کے خلاف بات ہوئی۔ جی نہیں، وہی حکمت تھی اس وقت، جو عمل کیا گیا ہے وہی حکمت تھی، اور جس خوش اسلوبی سے کیا گیا ہے وہ حکمت ہے۔ ہمارے پاس اعمال صالحہ کا مفہوم ہی بدل گیا ہے کہ اعمال صالح کیا ہیں۔ سید قطب نے اپنی کتاب میں بہت اہم نکات جو اٹھائے ہیں اس میں سے عمل صالح پر بھی بات کی ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح نماز بھی پڑھنا ہے، عمل صالح روزے بھی رکھنا ہے، عمل صالح حج و زکوٰۃ بھی دینا ہے، لیکن عمل صالح کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جس وقت جس عمل کی ترجیحی بنیاد پہ ضرورت ہو اور شریعت کے حدود میں وہ کیا جاتا وہ عمل صالح ہے۔ مثلا یہ کہ اعمال کے معاملے میں ہم کچھ چیزوں کو بھول گئے ہیں، جیسے اعمال میں ترتیب ہے کہ فرض پہلے ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، مندوب ہے۔ یہ جو ترتیب ہے اعمال کی، جب یہ اعمال کی ترتیب بگڑ جاتی ہے تو امت کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جب فرض کو چھوڑ کر نوافل کی زیادتی ہوتی ہے تو امت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
جب فرائض کو چھوڑ کر نوافل اور مستحبات پر زور دیا جاتا ہے تب گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، اور یہ گڑبڑ اس وقت اور زیادہ ہو جاتی ہے جب تناسب کا بھی خیال رکھا نہیں جاتا کہ کس چیز کو کتنا کرنے کی ضرورت ہے۔ ترتیب بگڑتی ہے تو تناسب بھی بگڑتا ہے۔ اگر کسی سالن کی ہنڈیا میں نمک اگر 2 مٹھے ڈال دیے جائیں اور اس کے اندر مرچی 1 چٹکی ڈال دی جائے تو بدمزہ ہنڈی ہو جائے گی، اس کا تناسب خراب ہو جائے گا۔ ہمارے اعمال کا تناسب جب بگڑتا ہے کہ کس قدر روزے، نماز، حج و زکوٰۃ، ان کا تناسب کیا ہونا چاہیے زندگی کے اندر، جب یہ بگڑتا ہے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ علامہ یوسف القرضاوی نے بہت اہم فتویٰ دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نفل حج کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 70% لوگ وہ ہیں جو نفل حج کرتے ہیں، گویا دنیا میں 70% وہ پہلی دفعہ حج کرنے والے جو فرض ادا کر رہے ہیں ان کا حق مارتے ہیں، اس لیے یہ حقوق العباد کو کرب کرتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ انہیں نفل حج کے بجائے اپنے علاقوں میں ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ ہم معلوم یہ ہوتا ہے کہ 20 حج کر رہے ہیں۔ عمرے میں کسی کے ذاتی معاملے پہ دخل نہیں دینا چاہتا ہوں، عبادت کا معاملہ اپنے طور پر ہے، لیکن تناسب جب بگڑتا ہے، اللہ نے 1 مرتبہ فرض کیا ہے اور آدمی اس کو 10 مرتبہ کر رہا ہے، دوسروں کا حق بھی مارا جا رہا ہے اور پڑوس میں رہنے والے کا حق بھی مارا جا رہا ہے۔ اعمال میں ترتیب کے ساتھ تناسب کی ضرورت ہے اور اسی کے ساتھ ترجیح کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی شک نہیں کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن اسی نماز پڑھتے وقت کسی کا گھر جل رہا ہو، کسی مکان میں آگ لگ گئی ہو، ترجیح بنیاد پہ کس عمل کو کیا جائے گا؟ ہماری نماز پڑھی جائے گی یا گھر کو آگ بجھائی جائے گی؟ جب ترتیب، تناسب اور ترجیح کا متعین مفہوم سمجھ میں آتا ہے تو عمل صالح کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے گا۔ عمل صالح کیا ہے، اس دور میں سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس چیز کو ترجیح بنیاد پر، اور علامہ یوسف القرضاوی نے تو ترجیح بنیادوں پر پوری فقہ کو جو مرتب کرنے کی بات کی ہے، پوری ترجیح بنیاد پہ اس وقت کی ضرورتیں کیا ہیں، اس ضرورت میں کن چیزوں میں کھپنے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ دلائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست اس کا بھی مطالعہ کریں جو اس طرف جو اشارے کیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو بات کہی گئی ہے اتحاد و اتفاق کی، الحمدللہ باتیں بہت کھول کر سامنے آئی ہیں ہمارے، لیکن اتحاد و اتفاق قیادتوں سے شروع ہونا چاہیے۔ عوام میں اختلاف نہیں ہے الحمدللہ، آج بھی حضور کی شان میں گستاخی پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے امت کا ہر فرد۔ قرآن کی ایک آیت کو مٹتا ہوا دیکھنا برداشت نہیں کرتا ہے کوئی شخص، کوئی بھی حرم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، نہ دین کی کوئی ذرا سی کسی عضو کو برداشت کر سکتا ہے کہ وہ بدل جائے، لیکن مسئلہ اتحاد کا قیادتوں میں ہے۔ قیادت اگر بیٹھ کر متعین کرتی ہے کوئی چیزوں کو تو امت میں اتحاد موجود ہے، امت کو بتایا جائے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ اسے نہیں بتائیں گے تو یہ امت پھر وہ کرنے لگے گی کہ کسی قائد کی ضرورت ہی نہ پڑے، یہ بھی نقصان کا باعث ہوگا۔ اس لیے قیادت کو بیٹھ کر یہ طے کرنا پڑے گا کہ اپنے حلقوں سے اوپر اٹھ کر امت کی سطح پہ بیٹھ کر مشورے کریں، اپنے گرداب اور اپنے چکروں اور اپنے لواحقین سے اوپر اٹھ کر امت کی سطح پر بیٹھ کر طے کریں کہ امت کے لیے لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی، ہر جماعت، ہر گروہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، ہر ایک کا متعین مقصد ہے۔ یہاں تک کہ اتحاد المسلمین کے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا گیا ہے، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ایم اسد الدین کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے دستور میں بھی اقامت دین لکھا گیا ہے، جمعیت العلماء کی دستور میں بھی اقامت دین ہے۔ مقصد سب ایک ہے
ہم نے نہیں بنایا ہے، سب اللہ کی کتاب سے لیا ہے، لیکن ہم اپنے دائروں میں رہتے ہیں، اپنے لواحقین اور متعلقین میں رہتے ہیں. ان سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے. یہ دائروں سے اوپر اٹھ کر امت کی سطح پہ بیٹھ کر امت کے لیے لاہ عمل بنانے کی ضرورت ہے. تبھی نہ کچھ امت مسلمہ کا مسئلہ بھارت کے اندر حل ہو سکتا ہے. اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ قیادتیں، جیسے میں نے کہا، دشمنوں کو پہچانیں. آپ سلام صاحب ہمارے جو گفتگو کر رہے تھے سوامی کے بارے میں، سبرامنین سوامی کے بارے میں، ہماری قیادت اس وقت کیا کر رہی تھی جب سوامی رابطہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کا ممبر تھا. یہ افسوس کی بات ہے اسلام سے. رابطہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کا ممبر سوامی آج وہ رام مندر کے لیے بات کر رہا ہے. کس طرح پلیسمنٹ اور پینیٹریشن ہے، اس کو بھی سمجھیے. اندریش کمار مسلم راشٹریہ منچ کا ذمہ دار بنایا گیا ہے آر ایس ایس کی طرف سے. وہ شابانو کیس میں کس طرح مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ تھا، یہ پلیسمنٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. قیادتیں اپنے دشمنوں کو اگر پہچان نہیں سکے گی تو امت کا یہی حشر ہو گیا جو ہو رہا ہے. آج ٹرپل طلاق کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. شابانو کیس میں پورے موومنٹ سے کیا ملا ہے مسلمانوں کو؟ وومنز بل، مسلم وومنز ڈائیورس بل، کیا ملا ہے اس سے؟ اس کے خلاف کتنے فیصلے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے دیے ہیں. اتنا بڑا موومنٹ پرسنل لا بورڈ نے چلایا تھا، لیکن آستین کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے پورے موومنٹ کو جو نتیجہ نکال کے دیا ہے وہ کیا ملا ہے؟ تو اپنے دشمنوں کو پہچاننے اور ان سے نپٹنے کے طریقے بھی جو ہے ہمیں آنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہماری کامیابی جو ہے محدود ہو کر رہ جائے گی. اسی طرح رام مندر کے معاملے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے یا بابری مسجد کے سلسلے میں، ہم تو بس ایک ہی بات جانتے ہیں بھائی. پولیٹیکل پارٹیز پہ بھروسہ کیا، سیاسی جماعتوں پہ بھروسہ کیا، عدالتوں پہ بھروسہ کیا، سب نے بندر باٹ کی طرح بانٹ کے اس پراپرٹی کو رکھ دیا. ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں، نہ امن سے بنے گی نہ جنگ سے بنے گی. جس ڈھنگ سے ٹوٹی ہے اسی ڈھنگ سے بنے گی. نعرہ تکبیر! امت، نعرہ تکبیر! امت، نعرہ تکبیر! امت، رہبر رہنما، لا شرقیہ لا غربیہ، نعرہ تکبیر! ہم ایک اللہ تعالیٰ جزائے خیر آپ لوگوں کو دے. اسی ہمت کے ساتھ رہیے، اسی عزت و وقار کے ساتھ رہیے، اسی سنجیدگی کے ساتھ رہیے، اسی استقامت کے ساتھ رہیے. انشاءاللہ آپ کا دشمن جو باطل کی اور طاغوت کی شکل میں نظر آ رہا ہے، سر نو ہو کر آپ کو سلام کرے گا. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ٹھیک ہے، ایک بات اور سمجھ لیجئے، ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ جذبے اور یہ ارادے محفوظ رکھیے، یہ ارادے اور جذبے محفوظ رکھیے. وقت سے پہلے ان کو ضائع مت ہونے دیجئے. کل اگر وقت پہ ان کی ضرورت پڑی تو یہ کام آنے والے ہوں گے، اس کا دھیان رکھیے. اسی کے ساتھ جو چیزیں ہمارے فیو کے کنوینر صاحب نے رکھی ہیں، ایک پورا بلو پرنٹ، ہمارے نزدیک منزل متعین ہونی چاہیے، راستہ صحیح ہونے کا یقین ہونا چاہیے، پروسیس صحیح ہونے کا یقین ہونا چاہیے، اور پر مسلسل جدوجہد ہونی چاہیے. اللہ راستوں کو کھولنے والا ہے. جو ہماری راہ میں جدوجہد کریں گے ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیں گے. منزل متعین ہو، راستے پر ایقان ہو کہ صحیح ہے، یہ راستہ صحیح ہے. اسی راستے سے منزل مل سکتی ہے
یہ راستہ اگر صحیح ہو، اس یقین کے ساتھ اس منزل پر جو بھی سرگرمی ہوگی، اس راستے پر جو بھی سرگرمی ہوگی، اللہ اس کے ذریعے سے مختلف راستے سجاتا رہے گا اس منزل کو پانے کے لیے۔ ایک راستہ بند ہوگا، دوسرا سجائی دے گا، دوسرا بند ہوگا، تیسرا سجائی دے گا۔ اللہ نے ایک راستہ نہیں، راستوں کا ذکر کیا، سبلنا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہماری راہ میں جو لوگ جدوجہد کریں گے ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیں گے، تو راستے کھلیں گے ہمارے لیے اور منزل تک ہم پہنچیں گے۔ جناب وجیہ القمر صاحب کو بہرحال قابل جو تعریف شخصیت یہاں پر ہے، اس کے معنی میں کہ انہوں نے بہت صاف صاف باتیں اپنی رکھی ہیں اور ہم کو ایک ریڈ لائن کھینچنے کے لیے کہا ہے کہ ہم کیا ہیں، بہت صاف صاف کہہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنوں سے بھی کیا کہنا چاہتے ہیں، غیروں سے بھی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے کردار کی کلیئرٹی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی صحیح صورتحال پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک آنے والی ہماری جو نسل ہے وہ اطمینان سے نہیں رہ سکتی ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، JNU کا مسئلہ ہوا، اس سے پہلے علی گڑھ کا مسئلہ ہوا تھا، علی گڑھ کے بعد آپ نے دیکھا حیدرآباد یونیورسٹی کا مسئلہ ہوا تھا، اور اس کے بعد JNU کا مسئلہ پیدا ہوا۔ JNU کے مسئلے نے بہت سارے سوالات کھڑے کیے ہیں اس بھارت کے اندر، خاص طور سے وطنیت کے معاملے میں، وطن کے معاملے میں، نیشنلزم کے معاملے میں، اور دیش پریمی اور دیش دروہی جیسی اصطلاحوں کے معاملے میں بہت سارے سوالات کھڑے کیے ہیں۔ اس وقت ہم خاموش رہے، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ ہمارے جو لوگ آتے رہے ٹی وی پر، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ایک ریڈ لائن ہمیں کھینچ دینی چاہیے تھی کہ جب بھی مورے کے ایمانیت اور وطنیت پیدا ہوگا، ہمیں کہنے کی ضرورت تھی، یہ ہم کہہ نہیں پائے، اور نہیں کہنا ہماری نسلوں کو مہنگا پڑے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ جو اصطلاحیں جو گھڑی گئی ہیں دیش پریمی اور دیش دروہی کی، یہ آپ کے لیے گھڑی گئی ہیں اور ہماری نسلیں اس کو بھگتنے والی ہیں، اس کا یاد رکھیے۔ اگر اس وقت ہم کہہ نہیں سکے تو آئندہ کب کہہ پائیں گے، اس کا بھی خیال رکھیے۔ دیش پریمی، دیش دروہی، نیشنلزم اور وطنیت کی یہ پوری بحث 1 مہینے تک میڈیا کے اندر جاری رہی، ہم کچھ نہیں کہہ پائے۔ ہمارے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ جب بھی ایمانیت اور وطنیت کے بیچ میں معرکہ ہوگا، اہل ایمان کا وزن ایمانیت کے پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ یہ ہم کہہ نہیں پائے، یہ ریڈ لائن کھینچنے کی ضرورت تھی۔ RSS نے اپنی لائن کھینچ دی ہے، نیشتے اپنی لائن کھینچ دیتے ہیں، مولانا مودودی نے ایک رائے دے دی ہے، اقبال کا تصور وطنیت ایک ہے، لیکن یہ امت اس کی روشنی میں اپنی ایک رائے بنانا ہی پائی ہے کہ وہ اس معاملے میں کون سی ریڈ لائن کھینچنا چاہتی ہے۔ ہم بھول گئے اور آنے والی نسلیں اس کو بھگتنے والی ہیں، اس کا یاد رکھیے۔ یہ الفاظ اور اصطلاحیں ہمارے لیے گھڑی جا رہی ہیں اور اس کا اطلاق ہماری نسلوں پر ہونے والا ہے، اس کو بھی ذرا غور سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ چیزیں بہت صاف صاف کہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فیو کے کنوینر صاحب کو کہ انہوں نے بہت صاف صاف طور پہ باتیں رکھی ہیں کہ ہم اپنی پوزیشن کو صاف طور پر سامنے رکھیں، کیونکہ یہی پوزیشن ہمیں کل کی کامیابی کے طرف ایک قدم کو آگے بڑھائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ مایوسی کا جو ماحول ہے، اس سے ہم کو نکلنا پڑے گا، اور یہی چیزیں ہم کو نکالے گی کہ ان حالات کے اندر استقامت کے ساتھ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے کی جرت پیدا کرے گی، اور یہی چیزیں ہیں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت جو ہے بہت زیادہ دل شکستہ ہو کر اور غم کھا کر بیٹھنے کا نہیں ہے، بہت پراسپیکٹس ہیں۔ اللہ کے رسول نے احزاب کے موقع پر بھی بتایا کہ قیصر و کسریٰ کے سفید محلات کو میں ان چنگاریوں میں دیکھ رہا ہوں، جبکہ لوگ کھانے کے لیے کھجور کی گٹلی بھی نہیں پاتے تھے، آرام کرنے کے لیے کوئی جھوپڑا بھی نہیں تھا، اور تھوڑی دیر کے لیے ضرورت کو جانے کی فرصت بھی نہیں تھی۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ان چنگاریوں کے اندر قیصر کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پراسپیکٹس بہت ہیں، بہت پراسپیکٹس ہیں مسلمانوں کے لیے۔ وہ مرتا ہے تو کامیاب ہے، زندہ ہے تو کامیاب ہے، ہر حال میں وہ کامیاب ہے، اس کی کوئی ناکامی نہیں درج ہوگی۔ بس یہ کہ منزل متعین ہو، راستہ صحیح ہو، اس بات کا یقین ہو کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، ہر چیز اس کی کامیابی سے سرفراز کی جائے گی۔ میرے بھائیوں،
کوئی حالات دنیا کے کتنے بھی کیسے ہو رہے ہوں یا بھارت کے حالات ایسے ہو رہے ہوں، ہمیں ایمان، توکل، استقامت اور مزاحمت کے ساتھ، عزت و وقار کے ساتھ یہاں رہنا ہے۔ ہم نے اگر فیصلہ کر لیا، اور غیر معمولی قومیں اور غیر معمولی فیصلے کیا کرتی ہیں، اور یہ وقت ہے کہ ہم غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کریں، کہ ہم ایمان، توکل، استقامت، اتحاد اور مزاحمت کرتے ہوئے زندہ رہیں گے، عزت و وقار کے ساتھ رہیں گے، اور کوئی ہمیں جو ہے اپنے نقش قدم سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اس یقین کے ساتھ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور حالات تو بنتے سنورتے رہتے ہیں، اللہ کی انگلیوں کے درمیان حالات ہیں، جیسے قلوب ہوتے ہیں ویسے حالات بھی ہیں، جیسے اللہ چاہے گا بدل دے گا، منٹوں میں بدل دے گا۔ کون جانتا تھا کہ 20 سال میں یہ حالات آ جائیں گے، اور کون جانتا ہے کہ آئندہ 20 سالات میں کیا حال ہوں گے؟ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی۔ یہ حالات بد سے بدتر بھی ہو سکتے ہیں اور بہتر سے بہتر بھی ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ حالات۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ کل کا سورج آپ کا سورج ہونے والا ہے، وہ کرن جو نکلنے والی ہے وہ آپ کی کرن نکلنے والی ہے۔ وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو بات کہی گئی ہے اسی میں ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم ہی کامیاب ہونے والے ہو۔ فلاح دنیا اور آخرت دونوں کی، تمکن فی الارض اور فردوس کی وراثت، یہ دونوں تمہارے لیے ہے کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں رکھا ہے اس کو۔ جس طرح صبح صادق سے پہلے صبح کاذب ہوتی ہے، رات اندھیری ہو جاتی ہے، گپ اندھیرا ہو جاتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجا ہی نہیں دیتا، لیکن میرے بھائیوں یہ اسی کی نوید بھی ہوتی ہے کہ کل کا سورج آب و تاب کے ساتھ نکلنے والا ہے۔ یہ آب و تاب کا سورج اسلام کے غلبے کی شکل میں نکلنے والا ہے، ہمارا ایمان ہے، کل کا سورج نکلنے والا ہے۔ مسند احمد کی حدیث بتاتی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آنے والا ہے، اور یہ خون جو پورے عربستان کو اور ریگستان کو لالہزار کر رہا ہے، ایک ایک بوند کا کچھ نہ کچھ تو حساب ہونے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، جانوں کا کوئی حساب ہونے والا ہے، نعرہ تکبیر، ان عصمتوں کا رہبر رہنما۔ اللہ اتنا بے انصافی کرنے والا نہیں ہے کہ آبروئیں لٹ رہی ہیں، بچے جانے دے رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، پانی پہ زندگی کے ہچکولے کھا رہی ہے کشتیاں، اور اوپر سے بم برسائے جا رہے ہیں، لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ اللہ اتنا بے غیرت نعوذ باللہ نہیں ہے۔ اللہ ایک ایک شہادت کا حساب رکھنے والا ہے، ایک ایک آبرو کا ریکارڈ رکھنے والا ہے، اور انشاءاللہ کل کا دن ہماری کامیابی، ہماری کامرانی کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ وقت ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ پلٹنے والا ہے، اس کو بھی سمجھیے۔ واجپئی، میں ایک مثال آپ کو دو تین مثالیں دے کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید 9/11 کے بعد سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بن گئی ہے۔ 9/11 کے بعد سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بن گئی ہے، اور یورپ اور پورا مغرب قرآن مجید کا دھیان کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے کہ آخر کیا ہے مسلمانوں میں، کون سی کتاب ان کو کیسے بنا دیتی ہے، وہ پڑھ رہا ہے۔ اور یقین مانیے جس دن یورپ اور امریکہ اس کتاب کی اصل روح سے واقف ہو جائے گا، ہم جیسے کم ظرفوں کی ضرورت اس دن باقی نہیں رہے گی۔ یہ تبدیلی آنے والی ہے۔ آج جو کنورجن کا ریٹ ہے 35% مور دین لاسٹ ایئر ہو گیا ہے، پچھلے سال سے زیادہ 35% کنورجن کا ریشو بڑھ گیا ہے۔ یہ یورپین کنٹریز کا سروے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ بھارت ورش، یہاں واجپئی کی حکومت تھی جو 13 دن میں ختم ہو گئی تھی۔ واجپئی سے کسی نے یہ سوال کیا کہ یہاں مائنورٹیز کا تم لوگ کیا علاج کرو گے، کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مائنورٹیز کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، جبکہ میرا جو خانسمان ہے، میرا جو باورچی ہے، وہ باورچی نے آ کے مجھ سے کہا ہے، یعنی واجپئی کا باورچی، اس نے آ کے انہیں اطلاع دی ہے، اس نے کہا کہ صاحب جی اگر اپنی حکومت بتاتے ہو تو ایک کلمہ پڑھ لو، اگر اپنی حکومت بچانا ہے تو ایک کلمہ پڑھ لو۔ واجپئی نے پوچھا کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔
اس نے کہا کہ جس اللہ اکبر. پلیز میرا ٹائم ہو رہا ہے پلیز. واجپئی نے کہا کہ جس کمیونٹی کا ایک سادہ سا آدمی جو میرے باورچی خانے میں میری نگرانی میں کام کرتا ہے، اگر اس کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ وزیر وقت کے وزیر اعظم کو مشورہ دے کہ یہ کلمہ پڑھ لو، قوم کو مٹایا نہیں جا سکتا. سودرشن کی بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ ساری دشمنیوں کا راز جس کے سینے میں ہے. سودرشن کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے حضور پہنچ گیا ہے، اس کی پوری شہادتیں موجود ہے. کون سی چیز آپ کے حق میں نہیں جا رہی ہے میرے بھائیوں؟ ایک رخ وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ آج سودرشن مسلمان ہو کے موت کے نے جو گلے لگایا ہے، واجپئی کو دعوت دینے کی ہمت و جرت امت کے ایک معمولی آدمی کے اندر ہے، اور یہاں عزت و وقار کے ساتھ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہنے کا عزم اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس قوم کو اس زمین سے مٹایا نہیں جا سکتا. اور یہی اس کے عروج کی پہلی سیڑھی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے مطیع و فرمان بردار بن کر رہیں. یہ چیز اگر ہے تو بہت ساری کامیابی ہمارے نصیب میں ہے. تو میرے بھائیوں، جو تفصیلات یہاں پر آئی ہیں ان سے پھر ایک مرتبہ کے سارے ہی اسپیکرز نے اپنی سی جو گفتگو کی ہے، ماشاءاللہ ان تمام چیزوں کو انہوں نے احاطہ کر اپنی بات رکھی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس بات کے لیے بھی کہ جب آپ یہاں پر آئے ہیں تو پھر آخری بات کہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے بنیادی طور پر لگ کر اور کھپ کر کرتے رہنے کی ہے. جو چیز آپ سوچتے ہیں اس پہ کھپ جائیے. جو جس میں کھپ گیا اس نے کوئی کارنامہ انجام دیا. جب دانہ زمین پہ مل جاتا ہے تبھی پودے کا روپ دھار لیتا ہے. اپنے آپ کو زمین میں ملانے کا عزم کر لیجئے، پودا اٹھ کر جو تناور درد بن جائے گا یہ کل کی بات ہوگی. آج پائے کا پتھر بن جائیے، کل کی اٹھنے والی جو عمارتوں کا کلش دیکھنے والے دیکھیں گے، لیکن آج پائے میں کھپ مرنے کی ضرورت ہے، اس کا پتھر بن جائیے. اور وہ ہم بنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے پائے کے اوپر جو عمارتیں کھڑی ہوگی پوری انسانیت اس سے فائدہ اٹھانے والی ہے. اس کا عزم کیجئے. یہ دنیا ہے، عمل ایک کرتا ہے نتیجہ دوسرا ہے. دادا درخت لگاتا ہے، پوتا پھل کھاتا ہے. اس لیے آج پائے کا پتھر بن جائیے اور زمین کا دانہ بن جائیے. کل کی جو سارے فوائد ہیں سارے انسانوں کو ملنے والے ہیں. آخر میں آپ کے نام صرف 2 شعر کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ نہیں ہوتی ہے ساحلوں سے وابستہ، ہماری کشتیاں رہتی ہیں طوفانوں سے وابستہ. نہیں ہوتی ہے مگر ساحلوں سے وابستہ، ہماری کشتیاں رہتی ہے طوفانوں سے وابستہ. کہیں روندی ہوئی کلیاں ہیں، کہیں روندی ہوئی کلیاں ہیں، کہیں کچلے ہوئے غنچے. کئی داستانیں ہیں شبستانوں سے وابستہ. نہ لے چل خانقاہوں کی طرف ہے شیخ حرم مجھ کو، نہ لے چل خانقاہوں کی طرف ہے شیخ حرم مجھ کو، کہ مجاہد کا تو مستقبل ہے میدانوں سے. نعرہ تکبیر! الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر! ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا شرقیہ لا غربیہ.